بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق جو ہے یہ حصہ نثر میں سے جو MCQs آتے ہیں اسباق میں سے اس کے لیے پہلا چیپٹر ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوائنٹس کیسے وہ سوالات مختلف انداز میں دے سکتا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، یہاں پہ پہلی بات نام ہے علامہ ابن جوزی اور وہ بندہ کون ہے؟ محدث ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے حالات میں ایک کتاب لکھی۔ دو بندے عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز، کتاب کا نام رکھا اس نے سیرت العمرین۔ سیرت العمرین اس نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ ہم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ کتاب کون سی؟ سیرت العمرین۔ کس نے دیکھی؟ علامہ شبلی نعمانی نے۔ کہاں پر دیکھی؟ مصر میں، مصر کے کتب خانہ لائبریری یعنی خدیویہ میں، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ یہ الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ سیرت العمرین علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اس کے لیے معلومات سیرت العمرین سے لی۔ علامہ موصوف، یہاں پہ علامہ موصوف سے کون مراد ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا جو زیادہ تر ان کی اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ یعنی کن باتوں میں لیا؟ جو اخلاق، عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ کس نے؟ علامہ ابن جوزی نے۔ کس کتاب میں؟ سیرت العمرین میں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ غیر مذہب والوں کے ساتھ طرز عمل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کیا تھے؟ مذہب کی مجسم تصویر۔ کس کی؟ مذہب کی۔ مذہب کی کیا تھے؟ مجسم تصویر۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ کس حیثیت سے؟ مذہبی حیثیت سے۔ یہ دنیاوی حیثیت، معاشی حیثیت، معاشرتی حیثیت، مذہبی حیثیت، اس طرح 4 آپشنز دے سکتا ہے وہ۔ کیا کہا گیا انہیں؟ عمر ثانی۔ عمر ثانی کس کو کہا گیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو۔ اور یہ ان کا کیا ہے؟ لقب ہے۔ عمر ثانی کس کا لقب ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل ہے وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ وہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ کون تھے خلافت تخت پر؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ایک عیسائی جو حمص کا رہنے والا تھا۔ کون آیا ہے؟ عیسائی کہاں کا رہنے والا؟ حمص کا رہنے والا۔ دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ کس نے شکایت کی؟ عیسائی نے۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ حمص کا۔ کس کے پاس آ کے شکایت کی؟ عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ کس کے بارے میں شکایت کی؟ عباس کے بارے میں۔ عباس کون ہے؟ ولید بن عبد المالک کا بیٹا۔ اور کیا کام شکایت کیا ہے کہ اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عباس نے کیا کہا کہ یہ زمین کس نے دی ہے؟ خلیفہ ولید نے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ بطور جاگیر عنایت کی ہے۔ ثبوت کیا اس کا؟ تحریری سند ہے میرے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ یعنی یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے پوچھا ہے کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن پاک کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عیسائی نے کس کے مطابق فیصلہ چاہا؟
قرآن پاک کے مطابق۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد المالک کی تحریر پر مقدم ہے۔ کس کی تحریر؟ ولید بن عبد المالک کی تحریر سے کس کی تحریر مقدم ہے؟ اللہ کی تحریر، یعنی قرآن پاک کا لکھا ہوا اس کی تحریری سند پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ یعنی زمین کس سے قبضے سے لی ہے؟ عباس کے قبضے سے۔ کس کو دی ہے؟ عیسائی کو۔ عیسائی کون تھا؟ وہ حمص کا رہنے والا تھا۔ اگلا پیراگراف، ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ ان کا ایک اور قابل قدر کارنامہ کیا ہے؟ سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ اب وہ ناجائز کارروائی کیا ہے؟ سلاطین بنو امیہ نے زمین اپنے خاندان کے لوگوں کو جاگیر کے طور پہ دے دی۔ وہ زمین کس کی تھی؟ عوام کی زمین تھی، رعایا کی زمین تھی۔ اس کی مثال کس طرح ہے؟ سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ اس کو مثال کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ بنو امیہ کو سلاطین تیموریہ، یعنی سلاطین بنو امیہ نے کس طرح کام کیا؟ یہ سلاطین تیموریہ نے اسی طرح کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کو تخت خلافت بیٹھ کر سب سے پہلے کس چیز کا خیال ہوا؟ ان ناجائز کارروائیوں کا مٹانا، یا اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رعایا کی زمین بادشاہوں کے یعنی شہزادوں کے قبضے سے لے کر واپس رعایا کو دینا۔ لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ کہ تمام خاندان خلافت کو دشمن بنانا۔ تاہم انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جی، اس کے بعد آتا ہے اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ سب سے پہلے خاندان والوں نے کیا کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھوں کو سفیر بنا کر بھیجا۔ عمر کون تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی کا کیا نام ہے؟ عمر۔ ان کو کس نے بھیجا؟ خاندان والوں نے۔ کس کے پاس بھیجا؟ عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ کیا مقرر کر کے بھیجا؟ سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ انہوں نے جا کر کیا ڈرایا؟ کہ تمام خاندان غصے میں ہے اور عام بغاوت کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پھپھو عمر کو کیا کہا کہ میں قیامت کے دن کے علاوہ کسی دن سے نہیں ڈرتا ہوں۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئی۔ اگلا پیراگراف، خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران، ابو قلابہ کو بلایا۔ کتنے مذہبی علماء کو بلایا؟ 3۔ کون کون سے؟ مکحول، میمون بن مہران، ابو قلابہ۔ اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ اب یہاں پہ پوچھ سکتا ہے کہ کس نے دب کر جواب دیا؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کر کے کیا کہا؟ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کر کے کہا تم خدا لگتی کہو۔ یوں پوچھ سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کسے کہا کہ تم خدا لگتی کہو؟ میمون کو۔ اور میمون کو کیا کہا؟ تم خدا لگتی کہو۔ یعنی دونوں طرف سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد المالک کو بلا لیجیے۔ میں کس نے بلانے کے لیے کہا؟ میمون نے کہا۔ کس کو بلانے کے لیے کہا ہے؟ اپنے ان کے بیٹے عبد المالک کو۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد المالک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی ان کے اس کے آنے پہ، اپنے بیٹے کے آنے پہ عمر بن عبدالعزیز نے بیٹے سے پوچھا کہ تم اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی غاصبوں، ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ یعنی اس نے کیا کہا ہے کہ زمینوں کو کیا کر دینا چاہیے؟ واپس کر جانا چاہیے، ورنہ کس میں شامل ہوں گے؟ ظالم اور غاصب کہلائیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کو دینے کے مجاز تھے، نہ ہم اس کے لینے کا حق رکھتے تھے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا کیا نام ہے؟ مزاحم۔ مزاحم کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کا غلام تھا۔ وہ اس کو بہت مانتے تھے، یعنی اس کی بات مانتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے کیا کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہمیں دیں، نہ وہ اس کو دینے کے مجاز تھے، یعنی کوئی اختیار تھا اس بات کا، نہ لینے والے یعنی ان کو لینے کا حق تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی مزاحم نے کس بارے میں کہا؟ گھر بال بچوں کے بارے میں کہا، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے۔ مزاحم کی بات سن کر عمر بن عبدالعزیز کو کیا ہوا؟ آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کس کو کہا ہے مالک خدا ہے؟ مزاحم کو کہا ہے۔ مزاحم کی کس بات پر کہا ہے کہ مالک خدا ہے؟ جب اس نے کہا ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد المالک یعنی فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے مزاحم عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے اٹھ کر کہاں گیا ہے؟ ان کے بیٹے عبد المالک کے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد المالک ہے۔ اس کو جا کے کیا کہا؟ بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ عبد المالک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ اب عبد المالک نے کیا کہا ہے مزاحم کو کہ تم نے بری رائے دی۔ عبد المالک نے کسے کہا تم نے بہت بری رائے دی؟ اپنے غلام یعنی والد کے غلام مزاحم کو کہا۔ مزاحم کی بات کا عبد المالک نے کیا جواب دیا؟ تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ گھما کے کسی طرح بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عبد المالک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ عبد المالک مزاحم کی بات سننے کے بعد کہاں گئے؟ عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے بیٹے عبد المالک آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ خواب راحت میں یعنی سو رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے؟ کس نے کہا تم امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے؟ پہرے والے نے کیا کہا؟ تم امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے۔ دن بھر میں ایک لحظہ تم کو آرام کر لینے دیا کرو۔ کتنا آرام کر لینے دیا کرو؟ ایک لحظہ، ایک گھنٹہ، ایک گھڑی، یہ مختلف سوال اس طرح، یعنی ایک لحظہ تو ان کو آرام کر لینے دیا کرو۔ عبد المالک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد المالک کو اندر بلا لیا اور کہا جانب ادھر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے عبد المالک کو کیا کہا، کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ جانب ادھر۔ یہ مختلف طریقے سے بیٹا یا کوئی بات اور بھی اس میں لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ عبد المالک کو عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کب کا کہا؟ نماز ظہر کے بعد۔ یہ نماز کا وقت بھی ہو سکتا ہے، نماز ظہر، عصر، فجر اور مختلف آپشن دے سکتا ہے۔ کہاں پہ اعلان کریں گے؟ چڑھ کے ممبر پر چڑھ کر اعلان کریں گے۔ عبد المالک نے اس کے جواب میں کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ جب یہ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کرنے کا کہا تو عبد المالک نے کیا جواب دیا کہ کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ آپ کون؟
کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ یہ عمر بن عبد المالک نے عمر بن عبد العزیز کو کب کہا؟ جب انہوں نے نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کرنے کا کہا۔ غرض اس وقت عمر بن عبد العزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ اسی وقت عمر بن عبد العزیز باہر آئے اور کیا کروا دیا؟ منادی، اعلان کروایا۔ لوگوں کو کہاں جمع کرنے کے لیے کہا ہے؟ مسجد میں۔ کس نے اعلان کروایا؟ عمر بن عبد العزیز نے۔ عمر بن عبد العزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والے کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہاں پہ کیا سوال پوچھ سکتا ہے وہ کہ ممبر پہ چڑھ کے کیا کہا؟ وہ زمینیں جو لوگوں نے دی ہیں میں واپس کرتا ہوں۔ دینے والوں کو دینے کا حق نہیں تھا، لینے والوں کو لینے کا نہیں۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی سندیں، جو سنتیں تھیں، صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر کیا کیا انہوں نے؟ جاگیروں کی جو سندیں ہیں ان کو کینچی سے کترنا شروع کر دیا۔ کہاں سے نکلوائی ہیں؟ صندوق سے نکلوائی ہیں۔ یہ جاگیریں کہاں تھیں؟ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں۔ کہاں کہاں جاگیریں تھیں؟ یمن، یمامہ۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ اگلا پیراگراف۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ کس سے محبت تھی؟ ابن سلیمان سے۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ عمر بن عبد العزیز نے ابن سلیمان کو کیا پوچھا کہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ عمر بن عبد العزیز کے پوچھنے پر ابن سلیمان نے کیا جواب دیا کہ یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا، اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ یعنی عمر بن عبد العزیز کو ابن سلیمان نے اپنی زمین کے بارے میں کیا بتایا کہ اس کا اصل مالک کون ہے؟ اس کے اصل مالک عام مسلمان ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ عمر بن عبد العزیز کے فیصلے پر ابن سلیمان نے کیا کیا؟ رونے لگا۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ کس نے ابن سلیمان کے ساتھ برتاؤ کرنے پہ کہا؟ ان کے ملازم مزاحم نے۔ مزاحم کو عمر بن عبد العزیز نے کیا جواب دیا؟ ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ ابن سلیمان کو کس کے برابر چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے برابر۔ کس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا۔ کس کے دفتر اعمال میں؟ بنو امیہ کے اعمال میں۔ کیا چیز کرنے والی؟ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ آزادی اور حق گوئی کا استحصال، یعنی اسے آزاد ہونا اور حق بولنے کو سے منع کر دیا۔ عبد المالک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اب یہاں پہ عبد المالک، کس نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا ہے؟ عبد المالک نے۔ کیا کہا ہے؟ میری بات پہ کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ روک ٹوک کرنے والے کو کیا کیا جائے گا؟ سزا ملے گی۔ کس کو سزا ملے گی؟ جو خلیفہ عبد المالک کی کسی بات پر روک ٹوک کرے۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا۔ یعنی کس کی بات؟ عرب والوں کو کیا کہا اس نے؟ مصنف نے آزادی پسند۔ ان کی زبانیں کیا نہیں ہوا؟ زبانیں بند نہیں ہوں۔ فرق کیا آ گیا؟ یعنی لوگوں نے تنقید کم کر دی۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز نے اس بدعت کو مٹا دیا۔ کس بدعت کو مٹا دیا؟ آزادی اور حق گوئی کے استحصال کو۔ مولانا شبلی نعمانی نے کس چیز کو بدعت قرار دیا؟ آزادی اور حق گوئی کا استحصال کو۔
یہ آزادی اور حق گوئی کا استحصال کس نے کیا تھا؟ عبد المالک نے کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بدعت کو مٹانے کے لیے کیا کیا؟ 2 نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں۔ کتنے شخص؟ 2۔ ان کی کوالٹیز کیا تھیں؟ خصوصیات: متدین، دیندار تھے، راست باز، سچے تھے۔ کب پاس رہیں یہ دونوں بندے؟ جب وہ عدالت میں فیصلے کار ہوں، اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دے۔ ان کا کیا حکم تھا کہ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز سے فیصلوں میں کوئی غلطی ہو تو ان کو فوراً ٹوک دے۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اب کس طرز عمل سے؟ یہ جو عمر بن عبدالعزیز نے 2 متدین اور راست باز شخص کو خود پر تنقید کے لیے ٹوکنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ لوگ اب کیا کرنے لگے؟ بے باکی سے ان کے کس چیز پہ نکتہ چینی کرنے لگے؟ اقوال پر اور افعال پر۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کس نے واقعہ نقل کیا ہے؟ محدث ابن جوزی نے، بسند یعنی ثبوت کے ساتھ۔ مسلمہ بن عبد المالک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا۔ کون؟ مسلمہ بن عبد المالک۔ کس کا؟ بنو امیہ کا۔ کیا تھا؟ دست و بازو تھا۔ نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ کس نے دعویٰ دائر کیا؟ بنو امیہ کے مسلمہ بن عبد المالک نے۔ کس کے خلاف دعویٰ دائر کیا؟ گرجا کے متولیوں کے خلاف مقابلے میں۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں اس پہ قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکا خاندانی زوم تھا، اس لیے بیٹھ کر بات کرتا تھا۔ زام تھا۔ اب وہ زام کس کو زام تھا؟ مسلمہ بن عبد المالک کو۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ عیسائیوں کے مقابلے میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ کو کیا کہا کہ تم بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑو، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ اس کے برابر کھڑے ہونے کے لیے کہا یا مقدمے کی پیروی کے لیے کسی اور کو بلانے کے لیے کہا، اور مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ کس کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کیا؟ مسلمہ کے خلاف۔ کس چیز کا فیصلہ تھا؟ متنازع زمین کا۔ کس کو دلا دی؟ گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کا مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ کون مہمان ہوتا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز۔ کس کے ہاں؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں۔ اور کرتے کیا تھے؟ کھانے کی قیمت دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ کون سی زمین پسند؟ کس کی زمین پسند کی؟ عیسائی کی زمین پسند کی۔ کس کے لیے پسند کی؟ اپنے مقبرے کے لیے۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ قبر کے لیے زمین کتنے کی خریدی ہے انہوں نے؟ 30 دینار سے۔ کس سے خریدی ہے؟ عیسائی سے خریدی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ سوال ہے اصل اصول کیا ہے حکومت و سلطنت کا؟ مساوات اور جمہوریت۔ کس کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا کیا چیز مساوات اور جمہوریت تھا؟ اصل اصول، یعنی یہ اس کو کسی طرح بھی معلومات کو دے سکتا ہے، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں، یعنی تمام کے حقوق بادشاہ کے بھی وہی ہیں اور عوام کے بھی وہی ہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ کس امور میں؟ ملکی امور میں، معاشرت میں، ذاتی زندگی میں۔ کون لحاظ کرتے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کا۔ کس چیز کا؟ مساوات اور جمہوریت کا۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا، کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ مسلمانوں کے لنگر کھانے سے۔ جی
اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کہاں کھانا کھاتے تھے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ۔ کہاں؟ ان کے لنگر خانے میں۔ کتنے پیسے دیتے تھے روزانہ کھانے کے؟ 1 درہم۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ کہاں گئے تھے رات کے وقت؟ مسجد میں گئے۔ وہاں پہ کیا تھا؟ ایک آدمی صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اسے لگی۔ کس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی؟ عمر بن عبدالعزیز کی۔ کس کو لگی؟ مسجد میں لیٹے شخص کو۔ اس نے جھلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ یعنی مسجد میں لیٹے شخص نے عمر بن عبدالعزیز کی پاؤں کی ٹھوکر سے اسے کیا کہا؟ کیا تو پاگل ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا تو پاگل ہے؟ کیا تو پاگل ہے یہ جملہ کس نے کس سے پوچھا؟ مسجد میں لیٹے شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں۔ اس مسجد میں لیٹے شخص کے پوچھنے پہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا؟ یا اس نے جو پوچھا کیا تو پاگل اس کے بارے میں، اس میں عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ کس کے آدمی موجود تھے؟ پولیس کے۔ انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے صرف استفسار کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے کیا کیا؟ سزا دینے سے منع کیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد المالک نے کہا وصیت کر چاہیے۔ کس نے کہا وصیت کرنے کے لیے؟ مسلمہ بن عبد المالک نے۔ مسلمہ بن عبد المالک نے کیا کہا عمر بن عبدالعزیز کو مرتے وقت؟ کہ وصیت کر جائیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ یہ عمر بن عبدالعزیز نے مرتے وقت کسے کہا؟ مسلمہ بن عبد المالک کو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا وصیت کر دے۔ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہے اس میں سے وصیت کیجیے۔ مسلمہ نے کتنے دینار بھیجنے کی دعوت دی؟ 1,00,000 دینار۔ فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے نیکسٹ پیراگراف، اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ ہشام کی اولاد کو کتنی رقم ملی ہے وراثت میں؟ 1,10,00,000 دینار۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کتنے دینار چھوڑے مرتے وقت؟ 17 دینار وراثت میں چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے لیے مصارف ادا کرنے پر کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ تجہیز و تکفین پر، کفن دفن پر کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 7 دینار۔ کتنے پیسے دینار باقی بچے؟ 10 دینار باقی بچے۔ کتنے دینار ان کے ورثہ میں تقسیم ہوئے؟ 10 دینار تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ہی کہ اسی اصول کا نمونہ تھا جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ کس چیز کا اصول کا؟ سلطنت اور خلافت۔ کس اصول کا نمونہ تھا؟ اسلام کے قائم کردہ اصول کا نمونہ تھا۔ یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقالات شبلی جلد 4 سے۔ یہ آپ لوگوں کا تھا ایم سی کیوز کے حوالے سے سوال، جو 5 سوالات آپ کے پہلے کویسچن نمبر 1 آبجیکٹیو کے پہلے 5 سوال ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔